بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهد للذين بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ کہہ رہا تھا میں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے آگے جہاں سے ہمیں پڑھنا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کیا نہیں واضح ہوا، کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث بنے اس کے پرانے وارثوں کے بعد، من بعد اہلہا یعنی اس زمین کے جو مالکان تھے ان سے پہلے، ان کے بعد کیا نہیں واضح ہوا؟ اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے گناہوں کے عوض انہیں پکڑ لیں. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ حق بات سن ہی نہ سکیں. ایسا سننا جو قبول کرنے پر منتج ہو، ایسا سماع وہ کر ہی نہ سکیں. ابن جریر رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اس قول اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، اس کے تعلق سے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اولم یتبین للذین یستخلفون فی الارض من بعد اہلاک آخرین قبلہم کانوا اہلہا فساروا سیرتہم وعتوا علی ربہم. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر ابن جریر سے لی ہے، اور ابن جریر میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ تفسیر بالماثور کا بھنڈار ہے. سب سے قدیم اور موثوق مصدر تفسیر بالماثور کا ابن جریر ہے. تو گویا یہاں پر ابن کثیر کا منہج کیا سمجھ میں آیا کہ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر بالماثور کے جو موثوق مصادر ہیں، معتمد مصادر ہیں، قابل بھروسہ مصادر ہیں، وہاں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. اور اس کی یہ جھلک آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اولم یہد للذین یرثون الارض والی آیت کی تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ سے انہی کے الفاظ میں نقل کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیات کی تفسیر معتبر مصادر اور مآخذ سے براہ راست ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں، اور یہ ان کے مناہج میں سے ایک اہم منہج ہے. اس چیز کو بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا. تو ابن جریر رحمہ اللہ نے کیا معنی بیان کیا، اس آیت کی تفسیر کیا بیان کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کی تفسیر کو دیکھ لیں. لم یہدی، یہدی لم یہدی جو آیت میں آیا ہوا ہے، اولم یہدی، اس کی تفسیر کی ہے ابن جریر رحمہ اللہ نے اولم یہدی ای اولم یتبین، تبینا یتبینو. اس کا مطلب یہاں پر ہدا یہدی جو استعمال کیا ہے، لم یہدی ای لم یتبین، اور تبینا یتبینو یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت مطلب اس کا معنی واضح ہے، معنی واضح ہے، اور واضح ہی اس کا معنی بھی ہے. ہاں، اولم یتبین ای اولم یتضح، دوسرے لفظوں میں اگر کہیں اولم یتضح، کیا یہ چیز واضح نہیں ہوئی ان کے لیے؟ کن کے لیے؟ یرثون الارض کی تفسیر کی ہے ابن جریر نے ابن کثیر کے بقول. یرثونا کی تفسیر کی ہے یستخلفون. وراثت میں کیا ہوتا ہے؟ جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے وہ پہلے والے کی جانشینی کرتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ تو یرثونا کی تفسیر کیا ہے یستخلفون فی الارض. یہ ابن جریر کی تفسیر ہے جس کی موافقت ابن کثیر نے کی ہے، اور ابن کثیر نے ان کا قول نقل کیا ہے.
تو اگر امتحان میں پوچھا جائے کہ اولم یہدی فسر الآیہ کما فسرہ المؤلف، تو اس چیز کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا کہ اس کی تفسیر ایسے ہی کرنی ہے، اور اردو میں بیان کرنے کی بجائے عربی زبان میں زیادہ معتبر مانا جائے گا۔ ایک کلمہ ہے اولم یہدی اولم یتبین یرثون یستخلفون، ہاں، تو ایک کلمہ ہے عربی زبان میں، اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اردو میں تو پتہ نہیں کس کلمے کا کیا مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں، تو کچھ پلے تو پڑے گا نہیں کہ آپ نے ابن کثیر کی تفسیر کو سمجھا یا نہیں سمجھا۔ وہ اسی صورت میں واضح ہوگا جب ہم نے کہا کما فسرہ المؤلف، تو کما تشبیہ کا صیغہ استعمال کیا میں نے، ہاں، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ لوگ آخری درجے کے آخری کلاس کے طلبہ ہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب میں کہوں گا کہ فسر الآیہ کما فسرہ المؤلف، تو اس کے اندر اولم یہدی اولم یتضح نہ کہیے گا، اس لیے کہ معنی گرچہ ایک ہے، اردو میں دونوں کی تعبیر وہی ہوگی، لیکن یہاں پر ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے یتبین یہ صیغہ استعمال کیا ہے۔ تو جب ہم یہ پوچھیں گے کہ تفسیر ویسے کرو جیسے ابن کثیر نے کی، اور ظاہر سی بات ہے یہ ان جگہوں پر پوچھا جائے گا جن میں تفاسیر بہت واضح ہوں گی، ٹھیک ہے مشائخ؟ ایسا نہیں کہ پوری کتاب رٹوائی جا رہی ہے، حاشا وکلا، لیکن کم از کم اس طرح کی جگہوں کو آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اولم یہدی ای اولم یتبین یرثون الارض ای یستخلفون فی الارض، ہاں، طیب، تو کیا کہا کہ کیا ان لوگوں کے لیے ابن جریر رحمہ اللہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ کیا واضح نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے جو زمین پر جانشیں بنے اپنے سے پہلے لوگوں کے ہلاک کر دیے جانے کے بعد، اپنے سے پہلے لوگ جو زمین کے وارث اور مالک تھے، ہاں، ان کی ہلاکت اور بربادی کے بعد، کانو اہلہا، جو ان لوگوں سے پہلے اس زمین والے تھے، اس زمین کے وارث تھے، اس زمین کے جانشیں تھے، فساروا سیرتہم، ٹھیک ہے مشائخ؟ تو وہ انہی کے نقش قدم پر چلے۔ فساروا سیرتہم وعتوا علی ربہم، اور اپنے رب کے خلاف سرکشی کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں فعلنا بہم کما فعلنا بمن قبلہم، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا۔ اور وہ سلوک کیا تھا؟ ہلاک اور برباد کر دینا، اور اس کے بعد ان زمینوں کا، ان باغات کا، ان قصور و محلات کا وارث بعد کی نسل کو بنا دیں، جیسے اس سے پہلے اللہ نے کیا تھا۔ کہا کہ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ان کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہیں جو سلوک اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وَنَطْبَعُ ای وَنَخْتِمُ، یہاں بھی دھیان دیجئے گا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے آیات کی تفسیر کیسے کی ہے؟ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، طبع بمعنی ختم، قرآن کریم نے کہیں پر اس کو ختم کے ذریعے سے اس معنی کو بیان کیا ہے، اور کہیں طبع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پڑھا ہے آپ نے، ہاں؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ختم کے بجائے طبع کا لفظ استعمال کیا، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طبع اور ختم ایک ہی معنی ہے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ای نختم علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ہم مہر لگا دیں، فہم لا یسمعون، تو وہ سن ہی نہ سکیں، سن ہی نہ سکیں، کیا بہرے ہو جائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی قوت سماعت چھین لے؟ نہیں، اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے لا یسمعون یہ فعل متعدی ہے، اس کا مفعول کہاں ہے؟ آیت کریمہ مفعول کو ذکر نہیں کر رہی ہے، لا یسمعون، تو وہ نہیں سنیں گے۔ تو کس چیز کو نہیں سنیں گے؟ کوئی بھی کہی جانے والی بات نہیں سنیں گے،
یا کوئی مخصوص چیز نہیں سن سکیں گے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مفعول عام نہیں ہے بلکہ مفعول خاص ہے. اور وہ کیا؟ لا يسمعون موعظة ولا تذکیرا. اپنی خیر خواہی کی باتیں، اپنے لیے کی جانے والی نصیحت یہ نہیں سن سکیں گے. باقی چیزیں تو سن سکتے ہیں. ہاں، وہ اپنے گانے بجانے اور ڈھول تاشے اور سارا جو کچھ خرافات کرتے ہیں وہ ساری چیزیں وہ سنیں گے، ایک دوسرے کی گفتگو بھی سنیں گے. لیکن اگر نہیں سن پائیں گے تو کیا؟ وعد اور نصیحت جو ان کے انجام کو سدھار سکنے والی باتیں ہیں ان کو وہ نہیں سن سکیں گے. یعنی سنیں گے تو اس کو بھی، یہ نہیں کہ سن نہیں پائیں گے، لیکن اس سے اعتبار اور اتعاظ کا پہلو ان کے ہاں نہیں رہے گا. یعنی سنیں گے اس کان سے اور اس کان سے نکال دیں گے. وہ آواز جو رہے گی وعظ و نصیحت کی، ایسا نہیں کہ ان کے کانوں کے اندر گھسے گی، نہیں، اللہ رب العالمین اس سے روک دے گا. نہیں، آواز گھسے گی لیکن اثر پذیری نہیں ہوگی. کہ وَذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى، اللہ رب العالمین یہ آیت کریمہ ایسے ہی جیسے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. ٹھیک ہے مشائخ، کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے ادوار کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا، بہت سارے زمانے والوں کو، بہت سارے لوگوں کو. تو آپ کیا ان میں سے کسی کی آہٹ محسوس کرتے ہیں یا کوئی ان کی آواز آپ سن پا رہے ہیں؟ نہیں. ای حل ترا لہم شخصا، کہ کیا آپ ان میں سے کسی کا حیولہ دیکھ پا رہے ہیں؟ ان میں سے جو ہلاک اور برباد ہونے والے لوگ ہیں ان میں سے کسی کا ڈھانچہ، کسی کا جسم، کسی کا حیولہ کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی اثر ان کا دکھائی دے رہا ہے؟ حل ترا لہم شخصا، کیا ان ہلاک ہونے والے لوگوں کا کچھ بھی عطا پتا جو دکھائی دینے والی چیزوں میں سے ہو وہ موجود ہے؟ او تسمع لہم صوتا، یا ان کی کوئی بھی ہلکی سی آہٹ بھی آپ محسوس کرتے ہیں؟ ان کا مکمل نام و نشان تک مٹ گیا. شخصن کا مطلب یہی کہ کوئی نشان باقی ہو، ہاں، ہڈیاں باقی ہو، پنجر باقی ہو، جسم باقی ہو، ہاں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نیست و نابود کیا کہ ان کا پورے طور پر نام و نشان مٹ گیا. وہی یہاں پر آیت کریمہ کہہ رہی ہے، نہ تو ان کا کوئی حیولہ باقی بچا اور نہ ہی ان کی کوئی آہٹ اور آواز باقی بچی. طيب الى غیر ذلك من الآیات، اس کے علاوہ اور دیگر آیات جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب اپنے دشمنوں پر نازل ہوتا ہے. اس کے اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں پر اپنے عذاب کو اتارتا ہے اور اپنے اولیاء کو، اپنے یعنی مومنین کو، ظاہر سی بات ہے اولیاء سے یہاں مراد عام ولی ہے اور ہر صاحب ایمان اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو اپنے اہل ایمان جو لوگ ہیں ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اپنے دشمنوں کو یعنی جو اہل ایمان نہیں بلکہ اہل کفر اور اہل شرک ہیں، اللہ رب العالمین اپنے آپ سے انہیں دوچار کرتا رہتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں اس آیت کریمہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کی تفسیر میں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ سورہ مریم کی آیت کو لے کر کے آئے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ. یہ بھی ابن کثیر رحمہ اللہ کے منہج کا ایک بہت بارز ایک معلم ہے ان کے معالم میں سے، یعنی ایک پہچان ہے. اور وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر قرآن کریم کی دیگر آیات کریمہ سے کرتے ہیں. یہ یہاں پر تو گویا اس ایک آیت کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ کے منہج سے متعلق دو باتیں آئیں. ایک تو یہ کہ تفسیر القرآن بالقرآن انہوں نے کیا ہے، اور وہ کہاں پر ہے؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کی تفسیر وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا سے کیا ہے. اور دوسری چیز
کہ تفسیر بالماثور کے معتبر اور معتمد مصادر سے استفادہ کیا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ اولم یہد للذین یرثون الارض کی تفسیر ابن جریر کے قول میں بیان کی ہے، جو تفسیر بالماثور کا سب سے معتبر قدیم ذخیرہ مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، ان چیزوں پر دھیان دیجیے گا، جب امتحان میں سوالات میں اس طرح کی چیزیں آئیں تو دائیں بائیں نہ کیجیے گا، اور عبدالوحید کی طرح مت کہیے گا کہ اس کو تو آپ نے پڑھایا ہی نہیں۔ ہاں مشائخ، چلیں اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ اللہ رب العالمین نے سابقہ آیات کے اندر، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے، صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے، اور شعیب علیہ السلام جہاں سے ہم نے کورس شروع کیا ہے، شعیب علیہ السلام کے قصے سے ہم نے اپنا کورس شروع کیا ہے، لیکن اس سے پہلے نوح، ہود، صالح، لوط علیہم وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کے قصوں کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں ہو چکا ہے۔ ان ساری اقوام کا ذکر گزر چکا ہے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے تلک القری، تلکا۔ ٹھیک ہے مشائخ، آپ جانتے ہیں کہ تلکا کا اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے مشائخ، ایسے ہی تو ہے، ہاذا اور ہذہ قریب کے لیے، اور ذالکا اور تلکا دور کے لیے، ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے۔ تو تلک القری، دور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ بستیاں ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے اخبار ہم آپ پر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ وہ بستیاں، وہ کون سی؟ یعنی نوح علیہ السلام سب سے قدیم، زمانے کے اعتبار سے بھی قدیم اور مکان کے اعتبار سے بھی قدیم۔ ٹھیک ہے مشائخ، اور پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، تو ان قوموں کا، ان بستیوں والوں کا جو قصہ ذکر کیا گیا، اللہ نے فرمایا تلک القری، یہ قری یعنی اہل القری، اہالی القری، بستیوں کا مسئلہ کوئی اللہ تعالیٰ نے وہاں کا، جہاں جہاں وہ لوگ بستے تھے وہاں کا جغرافیائی نقشہ تھوڑی نہ پیش کیا ہے کہ وہاں اتنی نہریں تھیں، وہاں پر اتنی سڑکیں تھیں، وہاں پر اتنی کھیتیاں تھیں، اتنے۔ اللہ رب العالمین نے بستیوں کا نہیں، بستی والوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ عربی زبان کا مشہور اور معروف اسلوب ہے۔ ہاں آپ لوگ بھی اس کو بولتے اور سمجھتے ہو، اردو زبان کے اندر بھی یہ اسلوب بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ تو کہیں قرآن نے اہل القری وضاحت کر دی ہے، اور کہیں قری کہہ کر کے اہل قری کو مراد لیا ہے، اس لیے کہ قری جو بستیاں، ظاہر سی بات ہے وہ غیر ذی روح ہیں، بستیاں یعنی مکانات کا، باغات کا، کھیتیوں کا، کھلیان کا، اسی کے مجموعے کو بستی کہا جاتا ہے۔ لیکن بستی کھنڈر کا ہوتی ہے اگر وہاں پر رہنے والے نہ ہوں، رہنے والوں سے بستی کی زینت ہوا کرتی ہے، بسنے والوں، ورنہ وہ قبرستان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو بسنے والوں کی وجہ سے بستی کی رونق ہوتی ہے، اسی لیے جب قری کہا گیا تو قری کا مطلب وہ بستی نہیں بلکہ اس بستی میں رہنے والے لوگ۔ کہتے ہیں کہ یہ بستیوں والے لوگ جن کی خبریں ہم آپ پر بیان فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے رسول ان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر۔ عبدالوحید تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ چیٹ میں کہہ سکتے ہو اگر کوئی بات ہے تو، اگر کوئی اشکال ہے تو چیٹ میں کہہ سکتے ہو، یا پھر یہ کہ درس ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ۔ طیب، کہا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ان پاس ان کے رسول، دیکھو رسولہم، اللہ رب العالمین مطلق نہیں فرما رہا ہے کہ ان کے پاس رسول آئے یا رسولوں کو ہم نے بھیجا، بلکہ
ان میں سے یعنی ان کی اپنی قوم کے لوگ جن پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کر سکنے کی پوزیشن میں تھے، اس لیے کہ ان کے درمیان ان کی پرورش و پرداخت ہوئی. اللہ رب العالمین نے رسولوں کو عام طور پر جس قوم میں رسول بھیجنا تھا اس قوم میں سے ہی رسولوں کو بھیجا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو اللہ نے یہ احسان جتلاتے ہوئے کہا کہ تم میں سے ایک رسول بھیجا. من انفسکم، ہاں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو یہ ایک اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بقیہ رسولوں کے بالمقابل عالمیت اس کے اندر رہی ہے، شمول اس کے اندر رہا ہے. بقیہ جو سارے رسول آئے وہ ایک خطے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. ہاں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے نشانیاں لے کر، اور نشانیاں بھی کیا؟ بینات، واضح نشانیاں، ایسی نشانیاں جو اندھوں کو بھی دکھ جائیں. بینہ کا مطلب بہت واضح، کھلی ہوئی، سورج کی طرح روشن. فما كانوا ليؤمنوا، تو وہ ایمان نہ لا سکے یا ایمان لانا ان کے لیے مناسب نہ رہا ان کے اس تکذیبی عمل کی بدولت جو اس سے پہلے انہوں نے روا رکھا اپنے لیے. اللہ رب العالمین ایسے ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے. ان میں سے اکثر کو ہم نے پاس عہد کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں پایا، ہم نے ان میں سے اکثر کو مگر فاسق. فرما رہے ابن کثیر رحمہ اللہ کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام علیہم وعلی نبینا السلام کی خبروں کو جب بیان فرمایا، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کافروں کو ہلاک کیا اور مومنوں کو نجات عطا فرمائی، ان تمام اقوام کے اندر نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے کشتی میں اللہ رب العالمین نے ان کو بچایا، ایسے ہی ہود کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو اللہ نے بچایا، صالح کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو بچایا، لوط کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو بچایا، شعیب کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو بچایا، اور جو کافر تھے اللہ رب العالمین نے ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا. کہتے ہیں کہ اور تو اللہ رب العالمین نے کافروں کو ان سے پہلے جو قومیں آئیں ان قوموں کے اندر کافروں کو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے ہلاک کیا اور مومنوں کو نجات دی، اور اس بات کی تفصیل بیان کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر حجت تمام کر دی تھی. اعذر الیہم، ان پر عذر پیش کر فرما دیا تھا، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حق کو دلائل اور براہین کی روشنی میں واضح فرما دیا تھا اپنے رسولوں کی زبان پر. اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور سلامتیاں ان کے اوپر نازل ہوں، سب پر. اللہ نے فرمایا تلک القرى نقص علیک من انبائها. نقص علیک، علیک کاف ضمیر خطاب ہے، ظاہر سی بات ہے مخاطب کون ہے بغیر بتائے ہوئے آپ سب جانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کا نزول کس پر ہوا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی کو واضح کر دیا ابن کثیر نے کہ ہو سکتا ہے کوئی گبدو نہ سمجھ پائے. کہا کہ اے نقص علیک یا محمد من اخبارها، کہ ہم آپ کے اوپر یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام ظاہر فرما دیا تاکہ سمجھ میں آئے کہ علیکہ کی ضمیر خطاب کہاں لوٹ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب آپ امتحان میں پوچھا جائے تو کہو کہ ابن کثیر نے تو کہیں بتایا نہیں کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے. ہاں، اب تمہارے لیے ضمیر کا لفظ آئے اور اس میں یہ لکھے ابن کثیر کہ وَالضَّمِيرُ تَرْجِعُ إِلَى فُلَان، ہاں، تبھی ابن کثیر نے اپنا کام کر دیا. نقص علیک یا محمد، بتلا دیا کہ علیکہ کے اندر جو ضمیر ہے، ضمیر خطاب، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. تو کوئی بھی چیز پڑھو تو سمجھ کر کے پڑھو. ای نقص علیک یا محمد بن اخبارها، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم ان کی خبروں کو بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ،
وَلَقَدْ لقد یہاں میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے اس سے پہلے بھی کہ لقد جو ہے یہ انتہائی مؤکد صیغہ ہے، اور عام طور پر لقد کا جو اسلوب آتا ہے وہاں پر قسم پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی تاکید کا آخری درجہ جس کو آپ کہہ لیں۔ اللہ رب العالمین نے پورے مطلب تاکیدی لہجے میں یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان سب کے پاس اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر۔ بینات کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ کہ البینات ای الحجج، بینات کی تفسیر کس سے کیا؟ الحجج، بینات جس طرح بینہ کی جمع ہے ویسی الحجج یہ حجہ کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، سمجھ میں آ رہی بات؟ حجج پڑھیے گا، حجج نہیں، اس لیے کہ حجج پھر دوسرے معنی میں آئے گا۔ ہاں حافظ لوگ جانتے ہیں ثمانیہ حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام اور شعیب کے واقعے میں سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا حجج وہ سالوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سال، یہاں حجج ہے، بینات کا معنی تفسیر اس کی کیا حجج، یہ حجت کی جمع ہے۔ تو بینات کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر کہتے ہیں کہ یعنی دلیلیں، حجت کا معنی بھی دلیل، بینہ کا معنی بھی دلیل۔ الحجج علی صدقہم، ان رسولوں کی سچائی پر دلیلیں ان چیزوں میں جن کی خبریں انہوں نے لوگوں کو سنائی، اپنے اخبار جو انہوں نے بتائے اپنی قوموں کو، ان اخبار کی سچائی کی دلیلیں اللہ رب العالمین نے ان کو دے کر بھیجا تھا۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں پر پھر تفسیر القرآن بالقرآن کا جو مظہر ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جب سابقہ اقوام کی تباہی اور ان کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دینے کا ذکر فرمایا تو اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو مباغتاً نہیں، یعنی اچانک ان کو نہیں دھر دبوچا، بلکہ باقاعدہ ان کے اوپر اتمام حجت فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیج کر کے، اور رسولوں کے ساتھ واضح دلائل دے کر کے بھیجا تھا۔ اب اس کے بعد جب اتمام حجت ان کے اوپر ہو گیا پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا ان کی نافرمانی کے عوض اور حق کی راہ کو اختیار نہ کرنے کی پاداش میں۔ یہاں بھی اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر زیادہ واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وہاں کیا فرمایا اللہ نے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی بھی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے یہاں تک کہ ہم رسول کو ان کے پاس بھیج دیں، یعنی جب تک رسول اللہ کی طرف سے نہ آ جائے تب تک کوئی بھی قوم، اللہ رب العالمین نے کسی بھی قوم کو ہلاکت سے دوچار نہیں کیا۔ اور یہی مضمون یہاں پر وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ کے ذریعے سے ادا کیا گیا ہے، اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی مضمون کی آیت جو دوسری جگہ آئی تھی جہاں اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو ویسے بھی عذاب دے سکتا ہے، اللہ کو کون روکنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے خود اپنے اوپر اس چیز کو واجب کر لیا ہے کہ وہ تب تک کسی قوم کو عذاب نہیں دے گا جب تک اس قوم میں رسول نہ بھیج دے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، پورے طور پر جب اتمام حجت ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین اس قوم کو دبوچتا ہے اور اس قوم کو مبتلا عذاب فرماتا ہے جب اس قوم کے اندر سے مکمل طور پر خیر کا پہلو ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، بما كذبوا من قبل، وہ ایمان نہیں لا سکے، ان کے لیے روا نہیں تھا کہ وہ ایمان لائیں اس تکذیب کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے کیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تکذیب کی وجہ سے، ترجمہ بھی ہم کر رہے ہیں تکذیب کی وجہ سے، اس کا مطلب با جو حرف جر ہے، آپ نے پڑھا ہوگا با و تا و کاف و لام و واو جو امیر النحو کے اندر حروف الجر کتنے معانی کے لیے آتا ہے، تو ان میں سے حروف الجر کے معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ با کا جو لفظ ہے، با کا جو حرف ہے حرف جر، یہ سبب کے لیے آتا ہے، سبب بیان کرنے کے لیے۔ تو بما کذبوا من قبل ای بسبب ما کذبوا من قبل، بما کذبوا من قبل میں یہاں پر با سببیہ ہے،
ان کے تکذیب کرنے کی وجہ سے، ان کے تکذیب کرنے کے سبب وہ ایمان نہیں لا سکے. کہتے ہیں کہ با سببیہ ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لا سکے ان چیزوں پر جو رسول لے کر کے آئے، ان کے حق کو جھٹلانے کے سبب جب پہلی بار ان کے اوپر حق پیش کیا گیا، جب پہلی بار حق ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے مقابلے میں انہوں نے تکذیب کا رویہ اختیار کیا، اور جب تکذیب کا رویہ اختیار کیا تو اللہ رب العالمین نے ان سے ایمان لانے کی توفیق چھین لی. فما کانوا لیؤمنوا، تو وہ ایمان لا سکنے کی پوزیشن سے نکل گئے. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ رب العالمین نے ظلم کے طور پر نہیں کیا تھا، بلکہ بما کذبوا من قبل، جب انہوں نے دعوت حق پہنچنے کے بعد تکذیب کی راہ کو اپنے لیے منتخب کر لیا، اپنی بربادی کی راہ کو اپنے لیے منتخب کر لیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے حق کی شناخت کا راستہ ان کے اوپر بند کر دیا. فما کانوا لیؤمنوا. کہتے ہیں کہ حکاہ ابن عطیہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ یہ تفسیر ابن عطیہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. دیکھیے یہ بھی ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک منہج جو ان کا دکھائی دیتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر. یہاں پر اصل میں بما کذبوا من قبل، یہاں پر با کا معنی یہ ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہے آیت کے مضمون کو بتلانے میں. یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن جریر کا حوالہ نہیں دیا، چونکہ معاملہ با حرف جر کے معنی کے بیان کرنے سے متعلق ہے، تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس تفسیر کو معتبر مانا اس معاملے میں جو تفسیر لغوی ناحیے سے زیادہ اپنی معتبر شناخت رکھتی ہے، اور وہ تفسیر ہے ابن عطیہ کی تفسیر المحرر الوجیز. ان کی تفسیر کا نام لکھ لو آپ لوگ، المحرر الوجیز، ابن عطیہ الاندلسی. بہت معتبر اور موثوق تفسیروں میں سے ہے، اور اپنی نوعیت کی بہت ممتاز تفسیر ہے یہ، اور یہ لائبریری کے اندر موجود ہے. اگر آپ لوگوں کو توفیق ہوگی تو آ کر کے انشاءاللہ اس تفسیر کو براہ راست پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ الگ الگ تفسیروں کے اندر کس طریقے سے آیات کی تفسیر کا الگ الگ انداز اختیار کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کہ با کا معنی بیان کرنا مقصود تھا، اس لیے اس کے لیے ایسی تفسیر کا حوالہ دیا، ایسے مصدر کا حوالہ دیا جو لغوی ناحیے سے معتبر اور معتمد مانا جاتا ہے، اور وہ ہے ابن عطیہ کی تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز لابن عطیہ الاندلسی رحمہ اللہ. اچھا، لیکن کیا ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کے قول کو نقل کر کے اور بس چھوڑ دیا؟ نہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قول کو نقل کرنے کے بعد پھر اپنی رائے بھی ظاہر کی. فرماتے ہیں وَهُوَ مُتَّجَهٌ حَسَنٌ، کہ ابن عطیہ رحمہ اللہ نے اس ٹکڑے کی تفسیر یا با کو بائے سببیہ مان کر جو معنی بیان کیا ہے، یہ معنی اور یہ توجیہ اس آیت کے ٹکڑے کی یہ شاندار توجیہ ہے، بہترین توجیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ صرف ناقل نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی رائے بھی ظاہر فرمایا کرتے تھے، اپنی رائے بھی ظاہر فرمایا کرتے تھے، صرف نقل پر اکتفا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے مشائخ؟ کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، کہ اللہ رب العالمین اسی معنی کی جو ابن عطیہ نے بیان کیا اسی کی تائید قرآن کی آیت کر رہی ہے کہ اسی طرح اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے. جو کافر ہوتے ہیں، جن کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ وہ حق کی راہ اختیار کرنے والے نہیں ہیں، پھر اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. ان میں سے اکثر کو، یعنی گزشتہ امتوں میں سے اکثر کو ہم نے عہد پر نہیں پایا، ان میں سے اکثر کو ہم نے فاسق پایا، یعنی ان میں سے اکثر کو وَلَقَدْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهَا فَاسِقِينَ. فاسقین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے خارجین عن الطاعت والامتثال، طاعت اور امتثال، فرما برداری کی راہ سے خروج کرنے والے. فسق کا معنی بھی یہاں بیان کر دیا. فاسقین
ای خارجین عن الطاعت والامتثال. اور وہ عہد کیا مراد ہے؟ جو عہد کہا کہ ہم نے ان کو عہد کا وفا کرتے ہوئے نہیں پایا، کہتے وہ عہد، اس سے مراد وہ عہد ہے جس پر اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا. ہاں آپ جانتے ہیں کہ وہ عہد جس پر پیدا کیا وہ کیا ہے؟ توحید ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اور وہ عہد جو وہ اپنے